السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیا حال چال ہے؟ ویلکم ٹو مائی ادر ولاگ. تو ناظرین آج ہمارے پاس ہمارے خالو آئے ہوئے تھے, بہت دور سے سفر کر کے آئے تھے. تو انہوں نے اسپیشل کہا کہ ہم نے بارڈر کا ایریا دیکھنا ہے اور سادکی کینال جو کہ انتہائی زیادہ خوبصورت ہے, وہ تو ہم نے ہر حال میں ضرور دیکھنی ہے. تو میں نے کہا جی آئیں بالکل ضرور. تو یہاں آ کے میرے ماموں جو ہے نا اس مسحور کن جو ہے ماحول میں کھو گئے اور دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کس قدر پیارا اور کس قدر جو ہے نا گھنی چھاؤں والا درخت ہے, اور سکون محسوس کر رہے ہیں. الحمدللہ سادکی کینال کا آرام سے بہتا ہوا پانی بہت ہی زیادہ اطمینان بخش رہا تھا ہماری روح کو. الحمدللہ ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے اور ہمارے علاقے میں آنے والا ہر شخص ہمارے علاقے کی تعریف کر کے ہی جاتا ہے. ویسے بھی آپ گھنے درخت کی گھنی چھاؤں کے اندر کھڑے ہوں تو آپ اس کی پرسکون ہوا کے اندر کھڑے ہو کے آپ بھی سکون محسوس کرنے لگ جائیں گے. تو اس وقت میرے خالو پوچھ رہے ہیں کہ آپ ولاگ تو بنا رہے ہیں لیکن اس ولاگ کو نام کیا دیں گے؟ تو میں نے کہا جی اس ولاگ کا نام ہوگا صادقہ کینال کی سیر. تو آپ پانی کو دیکھ رہے ہیں, پانی اگر اونچائی سے گر رہا ہو اور پنجاب کی مٹی کی خوشبو ہو تو آئے ہائے کیا ہی بات ہے. خیر ماموں نے اس خطرناک ماحول کو بھی دیکھا اور اس خطرناک گرنے والے پانی کے منظر کو بھی دیکھا. تو انہوں نے کہا سارا ٹائم یہیں گزارنا ہے, یہ چلنا بھی ہے, کہیں آگے بھی کوئی چیز ہے؟ تو میں نے کہا جی جی کیوں نہیں, آگے بہت کچھ ہے. میرے خالو مجھے کہنے لگے کہ میں یہاں محمد پور کے اندر کئی دفعہ آیا لیکن اس صادقہ کینال سے آگے میں کبھی نہیں گیا. تو آج میں چاہتا ہوں کہ صادقہ کینال سے جو ہے ضرور میں آگے جاؤں اور مجھے ہر حال میں آگے لے کے جایا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ 1 کلومیٹر دور جو ہے نا پل ہے, وہاں سے ہمیں واپس جو ہے نا ٹرن لے کے جو ہے نا صادقہ کینال سے پار جانے کے لیے اس پل کو استعمال کرنا پڑے گا. ماموں نے کہا چلو جی پھر چلے, موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور چلتے ہیں جی. رستہ تو کھڈے اور مٹی والا تھا لیکن صادقہ کینال کا جو پانی ساتھ بہ رہا تھا وہ تو اتنا روح کو سکون دے رہا تھا کہ ہائے اللہ کیا کہیں. خیر ہم نے جو ہے نا موٹر سائیکل گرمی کی حالت میں ہم نے وہاں سے بگایا اور پل کا رستہ اختیار کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے کبیر حسین صاحب کے فارموں پر. یہ فارم جو ہے ریسٹ ہاؤس والے فارم نہیں تھے بلکہ یہ مچھلی فارم ہے جہاں کے باقاعدہ مچھلی کو پالا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان کو بیچا جاتا ہے. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے. خیر کبیر حسین صاحب آ گئے اور ہم سب گلے ملے خوشی خوشی سے. یہ اس تپتی دھوپ میں کبیر حسین صاحب کی جناب قربانی تھی کہ وہ اس فارموں کا جو ہے نا دھیان رکھ رہے تھے. ویسے انہوں نے ریسٹ ہاؤس کے طور پر ایک بہترین جو ہے نا مکان بنایا ہوا تھا جہاں پہ بیٹھتے وہ آرام کرتے اور سامان وغیرہ اور جو مچھلی کی فیڈز ہے وہ رکھتے. تو کبیر بھائی نے 2 چھوٹے چھوٹے ڈاگیز بھی پالے ہوئے تھے تاکہ یہاں پہ رات کے وقت اگر کوئی مسئلہ ہو, رات کے وقت اگر کوئی چیز آئے تو وہ جناب بھونک کے بتا سکیں کہ کوئی چیز آ چکی ہے اور آپ الرٹ ہو جائیں. تو بہت ہی خوبصورت پپیز تھے اور جو ہے نا خوبصورت کے ساتھ جو ہے نا سیانے بھی تھے. تو ہم اندر داخل ہوئے, بہترین نظام بنا ہوا تھا. خیر باہر تو ہم جو ہے نا تپتی دھوپ میں جو ہے گرم ہو کے آئے تھے, ہم نے کمرے میں بیٹھ کے پنکھے کے آگے بیٹھنے میں ہی عافیت سمجھی. تھوڑی دیر بیٹھے گپے شپے لگائیں, کبیر بھائی نے چائے کا پوچھا, ہم نے کہا نہیں. تو پھر ہم نے کہا آؤ ہمیں فارموں کا وزٹ کراؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا نظام ہے. تو انہوں نے کہا آؤ جی جی بسم اللہ. دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے سامنے پانی کی نہریں بہ رہی ہیں اور یہ پانی کوئی عام پانی نہیں, یہ نیچے بور کیا ہوا میٹھا پانی. تو جو سب سے پہلے میں آپ کو چیز دکھانے لگا ہوں, یہ جناب جو چھوٹا سا آپ کو تالاب نظر آ رہا ہے عمر بھائی کے ساتھ, یہاں پہ جو چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ لہا کے پالا جاتا ہے تاکہ اس کو تھوڑا بڑا کر کے پھر باقی فارموں میں جو ہے نا چھوڑا جائے. یہ اس وقت فارم کے اوپر کائی آ چکی ہے, یعنی کہ پانی نیچے ہے لیکن اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں وہ آ چکی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے پائپ جو ہے نا وہ نکالا گیا اوپر تاکہ تھوڑا تھوڑا پانی چلتا رہے اور پانی جو ہے نا اس کے ساتھ اس کو ٹھنڈا رکھے. خیر اب تو زندگی بہت آسان ہو گئی ہے. آسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ریگستان میں بھی ہیں تو وہاں بھی اگر بجلی نہیں پہنچی تو آپ بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیٹیں لائیں, تو 2-4 پلیٹیں آپ کا بہترین نا گھر چلا سکتی ہیں. تو یہاں پہ تو جناب انہوں نے بہترین موٹریں چلائی ہوئی تھیں. خالو پوچھنے لگے جناب اس پلیٹوں پہ کیا کیا چیز چلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم اس پہ مکمل فارموں کو جو ہے نا پانی بھی اسی کے ذریعے جو ہے نا اسی بجلی کے ذریعے ہم نکلواتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جناب ہمارے گھر میں ہیٹر لگا ہوا ہے, گھر میں جو ہے نا بہترین نظام ہے, تو وہ بھی سسٹم جو ہے نا انہی پلیٹوں کی بجلی سے کیا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر تو ایک ہے لیکن اس کے اندر سے 4-5 جو ہے نا پائپ نکل کے 4-5 جگہ پہ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا بہترین پانی دے رہے ہیں. تو یہ موٹر کچھ چھوٹی موٹر نہیں, بڑی موٹر جو ہے نا یہ لگا کے ان پلیٹوں پہ چلائی گئی ہے. تو عمر صاحب نے کہا کہ مجھے تو پیاس لگی ہے تو میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی جی پئیں. پانی کی حرارت اور پانی کا ٹیسٹ چیک کر کے عمر صاحب کہتے کہ جناب گڈ ہے, کمال پانی ہے یار. میں نے کہا بالکل کمال کیوں نہیں ہوگا.
کیونکہ صادقیہ کینال کے جو ہے نا بالکل عقب میں جو لگا ہوا ہے. تو خیر میں نے خود بھی چیک کیا، جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو اتنا ٹھنڈا، میں تو منہ دھوئے بغیر رہ ہی نہ سکا. منہ دھونے کے ساتھ ساتھ میں نے کہا پانی کو جو ہے نا پیا بھی جائے. پانی مزیدار کے ساتھ ساتھ اس قدر ٹھنڈا تھا کہ میں نے پیا اور میں نے کہا کہ یہاں تو برف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پانی خود ہی اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں اس میں برف ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر ہم نے منہ اور پاؤں دھونے کے بعد ہم نے ارادہ بنایا کہ یہاں سے نکلا جائے. میرے خالو نے جب یہ نظام دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار کیا شاندار نظام ہے، کہ انہوں نے جی جنگل میں بھی منگل بنایا ہوا ہے. خیر ٹائم بہت زیادہ ہو رہا تھا تو میرے ماموں نے کہا کہ جناب آہستہ آہستہ صادقی کنال کی وہی پل کراس کر کے نکلا جائے جس پل سے ہم ہوتے ہوئے عزت کے ساتھ آئے تھے، عزت کے ساتھ وہیں سے واپس ہوا جائے. میں نے کہا جی بالکل ضرور نکلیں، کیونکہ کالیں بھی گھر سے آ رہی ہیں کہ کھانا تیار ہے اور جلدی آ کر کھانا کھا لیں. بہرحال صادقی کنال کا جو نظارہ تھا وہ تو چھوڑنے کو ہی دل نہیں کر رہا.